Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 486. Ya Ali Madad, 1st of May, year 2001. My wife. یکی از دختران من اینجا امشب قصیده خوانده است. بسیار خوش شدم. خوب طریقه بود. دعای کنم که مولا این دختر را و همه خاندان و فامیلی را در زمین و زمان آباد میکنم انشاءالله. شیخ سعدی یاد کردم. کریما ببخشم بر حال ما، کریما ببخشم بر حال ما، تو دانی حساب کم و بیش. میں نے جس میری لڑکی نے قصیدہ پڑھا اس کو میں کہہ رہا ہوں فارسی زبان میں کہ بہت اچھے طریقے سے اس نے قصیدہ پڑھا، بہت اچھے طریقے سے، اس کے تلفظ بھی اچھے تھے. اور شیخ سعدی کا ایک شعر بولا ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ تو کریم ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے. اس نے جو قصیدہ پڑھا اس کا تھیم بھی یہی تھا کہ تو کریم ہے، اپنی کریمی پن سے میرے گناہوں کو بخش دے، میری عرضیں پوری کر اور مجھے ہمیشہ اپنی یاد میں رکھنا. یہ قصیدے کا تھیم تھا. تو شیخ سعدی یاد آیا، کہتا ہے کریم میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تو ہر چیز کو، میرا جتنا بھی حساب ہے، اچھائیاں برائیاں، سب تجھے پتہ ہے. تو میں اس بات کے لیے خوش ہوا. ابھی ہم اپنا کام کریں. جی عاشق تو کیا لکھنی کیجے، اگر تے عاشق نراش جی، سچ منے اپنا سامنے سرے تو پوچھے منڑانی آش جی، آش تو ایک الکھنی ناظر امام کے صلوات پڑھو. دیندارو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. مومنوں، آج میں کچھ چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. کافی ٹائم ہے. ہر مذہب کے اندر، ہر مذہب میں، مذہب پہ چلنے والوں کے لیے پیغمبروں نے، رشی منیوں نے اپنے مریدوں کو، لوگوں کو مشکل میں مدد ملے اس کے لیے بعض راستے دکھائے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے مکمل نہیں، انسان ادھورا ہے. رسول پاک کی ایک حدیث یاد کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان مکسچر ہے بہت سی چیزوں کے، لیکن خاص طور پہ دو چیزیں پرومیننٹ ہیں. الانسان مرکب الخطا والنسیان، انسان بنا ہوا ہے کمبینیشن سے بھول کرنا اور بھول جانا. انسان بھول بھی کرتا ہے اور پھر اس کی میموری خراب ہوتی تو وہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا. یہ انسان کی ویکنیسز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ویکنیسز کو خیال رکھ کے اپنے پیغمبروں کی معرفت سے ہر مذہب کے اندر انسان کو اس کی مشکل میں کیا کرنا، اس کے لیے راستے بتائے ہیں. دوسرے مذہبوں کو میں ابھی نہیں چھیڑتا،
اگر کافی ٹائم ہوتا تو میں دوسرے مذہبوں کا بھی آپ کو میں تھوڑا سا ایگزامپل دیتا، لیکن میں صرف اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں، لیکن اسلام کو ساتھ رکھتا ہوں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، ہمارا طریقہ نظاری ہے۔ دین اسلام ہے، مذہب اسماعیلی ہے، طریقہ نظاری ہے، کیونکہ 2-3 طریقے کے اسماعیلی بھی ہیں، جیسے کہ بہرے اسماعیلی ہیں لیکن نظاری نہیں ہیں۔ اسی طرح سے 40 لاکھ جتنے دروز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، خاص طور پہ لیبنان اور ترکی کے اندر، یہ جو دروز ہیں یہ بھی اسماعیلی ہیں لیکن وہ نظاری نہیں۔ دروز جو ہیں وہ امام حاکم کے بعد ہم سے جدا پڑے، اور بہرے لوگ جو ہیں وہ امام مستنصر باللہ کے بعد ہم سے جدا پڑے۔ لیکن ایک اور بھی ایسا گروپ ہم سے جدا پڑا ارلی دین مولانا امام حاکم، اور ان کا نام تھا، ہمارے امام کا نام تھا وفی احمد، مولانا اسماعیل، مولانا محمد بن اسماعیل، مولانا وفی احمد۔ ان کے زمانے کے اندر ایک اسماعیلیوں کے اندر گروپ پیدا ہوا، اچھے تھے لوگ، وہ کوئی بھی بدی بدگمانی نہیں، نیکی کے لیے، عبادت کے لیے۔ یہ لوگ تھوڑے سے آدمی تھے، کہیں لکھا ہے 6-7 تھے، کچھ لکھا ہے تھوڑے زیادہ تھے۔ اینی وے یہ لوگ صبح کی عبادت کے بعد اکٹھے ہو کے شہر کے باہر چلے جائیں اور وہاں سارا دن بیٹھے مذہب کی، عبادت کی، عشق و محبت کی باتیں کرتے رہیں۔ آہستہ 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 ان کے دل کے اندر اور بھی تھوڑا جوش جذبہ، ایموشنز پیدا ہوئے، تو یہاں تک بنا کہ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنے بدن کو تکلیف دیں تاکہ گناہوں کی معافی ملے، کیونکہ رسول اللہ کی بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی دکھ ملتا ہے تو گناہ بخشے جاتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ یہاں تک بھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ کا ایک پرسنل سیکرٹری تھا، انس بن مالک، وہ بیمار پڑا تو نبی کریم اس کو دیکھنے گئے، کہنے کیا بات ہے؟ تو تاپ ہو تھا، یعنی فیور تھا، تو نبی نے کہا کہ دیکھ، فیور کی گرمی کے اندر تیرے گناہ جل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دکھ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، اس دکھ میں خدا تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور یہ سچ بات ہے، یہ بات ہم کو قبول کرنی چاہیے۔ امام سلطان محمد شاہ نے صلی اللہ علیہ نے یہاں تک کہا ہے، مولا کہتے کہ دکھ اپاڑوانی، دکھ سہن کروانی، تیور رکھو، یعنی عادت رکھو، دکھ کو سہن کرنے کی عادت بناؤ، دکھ میں واویلا مت کرو، دکھ میں شکایت مت کرو، کیونکہ جو دکھ ہے خدا تو نہیں دیتا، تو دکھ تو تم نے خود نے لیا ہے، اب پھر روتے کیوں ہو؟ کوئی دکھ خدا نہیں دیتا۔ قرآن شریف اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں، جتنے بھی دکھ ہیں، ان میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، تم نے کچھ کیا ہے، کیونکہ وہ تو پاک پروردگار ہے۔ دنیا میں کوئی اچھا آدمی کسی کو دکھ نہیں دیتا تو وہ پروردگار کسی کو کیوں دکھ دے گا؟ لیکن ہمارے اعمال ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ ہیں، سکھ کم ہے، تو دکھوں میں انسان گھبرا جاتا ہے، بالکل نراش نہ ہو جائے، اس کے لیے ہر مذہب نے انسان کو دکھوں میں سہارا ملے، سدھیارا ملے، پیس ملے، صبر ملے، اور اس کے دکھ دور ہو جائیں، اس کے لیے رستے بتائے ہیں۔ ان رستوں کے اندر رسول اللہ کے زمانے کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے کہ وہ کچھ منت مانتے تھے، مانتا، یا مولا یہ دکھ میرا دور کر دے، میں ایک فقیر کو کھانا کھلاؤں گا۔ میں آپ کو خالی ایگزامپل دے رہا ہوں۔ یا مولا یہ میرا دکھ دور کر دے، میں روزہ رکھوں گا۔ یا مولا یہ میرا دکھ دور کر دے، میں 2 روزے رکھوں گا، 7 روزے رکھوں گا۔ اس قسم کی منت مانتا
رسول کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، اور جو پیسے والے تھے وہ خیرات کرتے تھے۔ نبی کریم کی آخری زندگی تک جو 63 ایئرس کی ان کی ایج ہوئی مسلم کیلنڈر کے حساب سے، ہمارے آج کل کے کیلنڈر کا حساب کریں تو 60 برس ہوتے ہیں۔ ہر 11 سال کے بعد 1 برس کا فرق پڑتا ہے۔ تو نبی کا جو آخری سال تھا اس وقت مدینے کے اندر لگ بھگ 2.5 سے 3.25 لاکھ مسلمان تھے، اور ویسے 5 لاکھ مسلمان رسول اللہ کی زندگی کے اندر تھے۔ جب آپ گزر گئے تو 5 لاکھ مسلمان تھے عربستان میں، دوسری جگہوں کو ملا کے۔ تو نبی کریم اس وقت ان لوگوں کو یہی کہا کرتے تھے، غریب بہت تھے تو وہ لوگ کوئی نہ کوئی مانتا کر لیتے تھے۔ اس کے اندر جب اسلام آیا اس کے پہلے عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا، بہت۔ عورت کا درجہ کیا تھا؟ بکری یا گائے جیسا، کام کرے مار کھاوے، گالیاں کھاوے، عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ آپ اگر ہسٹری پڑھو تو ساری دنیا کی ہسٹری میں، ورلڈ ہسٹری میں محمد رسول اللہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کو کیچڑ میں سے باہر نکالا۔ نبی کریم نے عورتوں کو حقوق دیے، عورتوں کو پراپرٹی کے اندر بھاگ دلایا۔ عورتیں بزنس بن گئی تھیں، بزنس کرتی تھیں۔ عورتوں کے لیے بہت کچھ حکم فرمایا ہے اور عورتیں آزاد بن گئی تھیں۔ لیکن جب اسلام آیا اور جن عورتوں نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے حساب سے عورتوں کو بہت کچھ ملا، پھر بھی عورتوں کو یہ کہا گیا کہ اپنے خاوند کے تابع میں رہیں۔ مگر آپ کو معلوم ہے، آج بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جتنی سوسائٹی کے اندر گناہ ہوتے ہیں، اگر ان گناہوں میں سے بعض عورتیں بھی گناہ کرتی ہیں تو ہارڈلی 10% رسپانسیبل ہیں، 90% مرد رسپانسیبل ہیں عورتوں کے گناہوں کے۔ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے جو کہنا ہے وہ بہت کچھ کہنا ہے۔ تو عورتوں کو مردوں نے ہمیشہ دکھ دیا، رسول اکرم نے عورتوں کو باہر اٹھایا، اور ہمارے مذہب کی جب باتیں آئیں تو ہمارے پیروں نے 600 700 800 برس پہلے ہم کو گنانوں کیا کہ عورت اور مرد کے حقوق سریکھے ہیں، یکساں ہیں۔ وہ دریودھن نے ایک لاکھا مندر بنایا، جو دومڑا تھا اس کو بلایا، اس کو کہا یہ لاکھا مندر جب پانڈو اندر جائیں تو رات کو آگ لگا دینا۔ کہتا ہے راجا میں تیرا نوکر ہوں، لیکن میرا بھوشیہ یعنی موت کے بعد میرا جو آخرت ہوگی وہ کیسی ہوگی وہ مجھے پتا نہیں، پھر بھی میں اپنی عورت کو پوچھ کے، میری اردانگنی ہے یہ ہمارے گنان کی بات ہے کہ عورت کو 50% کا حقوق ملا ہے، اور یہی بات سچ ہے کہ عورت اور مرد خدا کی نظر میں دونوں سے اچھے ہیں، شریک ہیں، یکساں ہیں۔ تو عورتوں پر جو ظلم ہوتے تھے اس کے لیے پھر جب نبی نے ہم کو بتایا کہ تم اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے عبادت کرو، کچھ سیکریفائس کرو، تو عورتوں نے تسبیحیں نکالنی بھی شروع کی۔ ایسا بھی لکھا ہے ہسٹری میں کہ اگر عورتیں تسبیحیں نکالتی تھی تو مرد تسبیحیں چھین لیتے تھے اور اس کو منع کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ چھپ چھپا کے تسبیحیں نکالتی تھی، خدا سے عاجزی کرتی تھی، گھر کے اندر سکھ شانتی رہے۔ اور اس میں خصوصی طور پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہماری ماں ماتا بی بی فاطمہ جب اس کی شادی علی سے ہوئی تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ علی کون ہے۔ علی ذات باری تعالیٰ ہے، علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں، علی کی زبان خدا کی زبان ہے، علی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں۔ یہ صفتیں حضرت بی بی فاطمہ کو پتہ نہیں تھا، چھوٹی عمر میں شادی ہوئی، اور ویسے بہت چھوٹی تھی کہ جب امام مر گئی تو لڑکی کی جو
ٹریننگ ہے وہ ماں کرتی ہے، باپ نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ نے ماں اور باپ دونوں کو اس کو محبت ضرور دی، لیکن لڑکی کو جو سکھانا چاہیے، کہنا چاہیے، وہ تو نبی کریم نہیں کر سکتے تھے. لیکن نبی کریم کی بہن تھی ایک، تو بی بی فاطمہ کو اس کے پاس بھیجا کرتے تھے. وہ بھی اس سے بہت محبت رکھتی تھی. پھوپھی تھی نا، باپ کی بہن، پھوپھی ہوئے، پھوئی ہوئے، تو اس کے پاس ہمیشہ جایا کرتی تھی، ان سے باتیں سنا کرتی تھی. ایک دفعہ محض آپ کو انفارمیشن کے لیے کہ ہماری جو زندگی میرڈ لائف ہے، ہماری میرڈ لائف ہمارے مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں ہے. میرج البتہ دنیا کے اندر سنتان یعنی اولاد کے لیے ہم کرتے ہیں. میرج کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اولاد ہوئے اور ہم گناہوں سے بچیں. لیکن میرج کے اندر روحانیت کتنی ہے ہمیں معلوم نہیں. بیت الخیال کے اندر خصوصی طور پہ اگر ہم میرج کے حقوق جانتے ہیں، اگر ہم میرج کی فلسفی سمجھتے ہیں، اگر ہم میرج کے اندر کیا ہے، دنیا کی چیز نہیں، سیکس نہیں، کھانا پینا عیش آرام نہیں، اس میں بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں. جو ہماری جو روحانی سی طاقت ہے میرج کرنے کے بعد اس میں بہت ڈفرنس پڑتا ہے، انہینس ہوتی ہے. بی بی فاطمہ کی شادی ہوئی تو ابھی مولا مرتضی علی امامت کا جومہ ہے، گرم ہے. ماں کی طرح، پیر کی طرح امام کا جومہ ٹھنڈا نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے. ناراض ہو جاتے تھے تو بی بی فاطمہ رونے لگتی تھی. ابھی بی بی فاطمہ ایک دن گھر چھوڑ کے باپ کے گھر چلی آئی. نبی کریم جب آئے گھر میں تو رو رہی تھی. کیا بات ہے؟ اور نبی اس کو بہت پیار کرتے تھے. مجھے گھر واپس نہیں جانا. ارے یہ تو کیا بول رہی ہے؟ فوراً ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور ہاتھ پکڑے 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 گھسیٹتے گھسیٹتے علی کے گھر لے کے گئے. یہ تیرا گھر ہے، تیری شادی خدا نے کی ہے. یہ جو تیرا مرد ہے یہ سارے جہان میں سب سے اونچا ہے، میرے سے بھی. ایسی کچھ نصیحتیں کی. اتنی دیر میں مولا مرتضی علی آ گئے. وہ باتیں بند ہو گئی. بیٹھے، ہنسی خوشی کی باتیں ہوئی. مرتضی علی باہر سے آئے، تھوڑی سی کھجورے لے کے آئے، کھجورے رکھی، کھجورے کھائیں. پھر فاطمہ کو کہا کہ پانی لے کے آؤ. پانی پیالے میں آیا، دو ہاتھ سے اٹھا کے رسول اللہ اس کو دیکھتے رہے، کچھ پڑھتے رہے، چھکارا مارا اور اس پانی سے دونوں کو چھانٹا دیا. بی بی فاطمہ کو بھی چھانٹا دیا، مرتضی علی کو بھی چھانٹا دیا. اس چھانٹے سے ساری حالت بدل گئی. بی بی فاطمہ خوش ہو گئی اور وہ جو چیزیں بری لگتی تھی وہ اب بری نہیں لگتی تھی. اب یہاں ایک دن کہا کہ دیکھو، یہاں ایک رابعہ ہے، اس کا ہسبینڈ لکڑیاں چیر کے لاتا ہے اور بیچتا ہے، کچھیارا کہتے ہیں اس کو. تو رابعہ کچھیاری اس کے گھر جا کے اس سے باتیں چیتیں کیا کرو. اب یہ رابعہ کچھیاری کا ذکر ہماری ستوینی کے اندر ہے. تو رابعہ کچھیاری کے گھر اپنی داسی کو لے کے گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے باری میں سے اس نے دیکھا، ارے دختر رسول، نبی کی بیٹی، دھن بھاگ. لیکن ماں میں دروازہ نہیں کھولوں گی. اور یہ بہت بری بات ہے، کسی مہمان گھر پہ آوے اور ہم دروازہ نہ کھولے، بڑی بڑی بے عزتی کی بات ہے. فاطمہ غصے ہو گئی. کسی معاف کرنا، میں نے اپنے گھر والے سے پوچھا نہیں کہ کوئی آوے تو میں دروازہ کھولوں کہ نہیں کھولوں. ناراض ہو کے چلی گئی. ابا سے بات کی تو رسول اللہ ہنسنے لگے.
کہنے لگے سچ تو کہتی ہے، اپنے شوہر کی رضا اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے، اسلام قبول نہیں کرتا، کل جانا۔ شام کو وہ آیا لکڑیاں بیچ کے، تو کہنے لگی کہ تمہیں ایک بات کہوں، آج بی بی فاطمہ ہمارے گھر آئی تھی۔ ارے بی بی فاطمہ آئی تھی، خوش ہو گیا، تو اچھی طرح سے خدمت کی۔ کہتے نہیں، میں نے تو دروازہ بھی نکالا، رہے مورخ، رسول کی بیٹی ہمارے گھر ہے، تم نے اس کا اپمان کر دیا، اب میں کیا کروں، میں نے تیرے سے پوچھا نہیں تھا۔ اب دیکھو اس میں ایک نکتہ ہے، ایک نکتہ ہے۔ نکتہ کیا ہے؟ گھر میں کون بڑا ہے؟ اس وقت جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر بے علمی کی وجہ سے عورتوں کو اپنی پوزیشن کا خیال نہیں، مردوں کو اپنی پوزیشن کا خیال نہیں۔ دو مینیجر ایک جگہ نہیں ہوتے، دو حاکم ایک جگہ نہیں ہوتے۔ گھر کے اندر خدا تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ جو بخشش ہے خدا نے روحانی بخشش عورت کو دی ہے، مرد کو نہیں دی۔ عورت جتنی عابد بن سکتی ہے، مرد اس درجے تک مشکل سے پہنچتا ہے۔ عورت کو خدا تعالیٰ نے برداشت یعنی سہن کرنے کی پیشنس اور ٹالرنس جو دی ہے، مرد کو 10% بھی نہیں ملا۔ عورت کو خدا نے بہت سی بخششیں دی ہیں، اس لیے کہ اس کا درجہ ماں کا ہے، اور ماں کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر خدا کی محبت کا سیمپل چاہیے تو ماں کی محبت ہے، وہ خدا کا سیمپل ہے۔ مرد کو یہ بخششیں نہیں ملی، مگر دنیا کے اندر آفت و بلاؤں سے، جھگڑوں سے، قتل سے، خون سے، وہ زمانے کے اندر مارا ماری بھی ہوتی تھی اور محنت مزدوری بھی ہوتی تھی۔ عورت نازک ہے، یہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے خدا تعالیٰ نے زمانے کے حساب سے مرد کو گھر کا، فیملی کا ہیڈ بنایا۔ اس لیے جو ہیڈ ہے چاہے وہ غلطی بھی کرے تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ ہماری جماعت ویسے یہ ساری مکھی ہیڈ ہیں، کمڑیا اس کے اسسٹنٹ ہے۔ گادی پہ بیٹھے ہوئے مکھی کا اگر مکھی غلطی بھی کرتا ہوئے تو بھی مکھی کا سامنا کبھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ گادی پہ بیٹھا۔ یہ چیز ہم کو امام سے ملی ہے، امام بھول نہیں کرتا، لیکن ہم کو کبھی ایسا لگے کہ امام کی یہ بات میں نہیں کر سکتا تو بھی عذر کبھی نہیں کرنا، اس کو قبول کرو۔ یہی حقیقت ہمارے گھر میں بھی، ہماری فیملی میں بھی ہے۔ جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس سوارتھ ورتی آتی ہے، میں کون، میں، اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو ہماری فیملی لائف سدھر جائے، اور فیملی لائف کو اچھا بنانا مذہب نے بڑا زور دیا ہے، کیونکہ فیملی لائف اچھے ہونے پر ہماری عبادت اچھی ہوتی ہے، ٹیمپریچر ٹھیک رہتے ہیں، دل ٹھور ٹھکانے رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ میاں بیوی میں، گھر میں محبت اتفاق ہے، جھگڑے نہیں، وہ خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو پھر میں واپس اپنی اس جگہ پہ آتا ہوں کہ دنیا کے اندر دکھوں کو دور کرنے کے لیے ہر نبی نے کچھ نہ کچھ راستے بتائے۔ تو نبی کے زمانے کے اندر آپ نے بہت دفعہ واعظوں میں کہا بھی تھا کہ کچھ سیکریفائس کرو، کیونکہ سیکریفائس کرنے سے تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ تو عورتوں نے پوچھا، یا نبی ہمارے پاس نہ تو دولت ہے نہ کچھ اور ہے، کیا ہم روزہ رکھے تو ہماری مشکل دور ہوئے؟ تو حضور نے اس وقت یہ فرمان کیا، چاند کی 7ویں رات کو، کیونکہ اسلام کے اندر رات پہلے آتی ہے، دن پیچھے آتا ہے۔ شام کو 7 بجے ڈیٹ شروع ہوتی ہے، جو رات ہے وہ آدھا دن ہے اور دوسرا دن ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ 24 گھنٹے کا دن رات ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہم کیلنڈر یوز کرتے ہیں اس میں رات کو 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے، لیکن اسلام کے حساب سے 6 گھنٹے پہلے، یعنی سورج ڈوب گیا، ڈیٹ چینج ہو گئی۔
تو یہ رات جو ہے وہ 7ویں رات ہے آج کی، کل 7واں دن ہے. تو نبی کا فرمان ہوا کہ 7ویں تاریخ کو رات کے بعد جو دن اگے اس میں تم سوا پہر کا روزہ رکھو. اس کو کہتے ہیں نفل کا روزہ. نفل کہتے ہیں کوئی مراد کا روزہ، کوئی مانتا کا روزہ، کوئی خدا سے مانگنے کے لیے روزہ. یہ سوا پہر کا یعنی 3.25 گھنٹے ہوتے ہیں. 3 گھنٹے کا ایک پہر ہے. تو سورج نکلے اس کے 4 گھنٹے کے بعد یا اس کے تھوڑا پہلے 3.25 گھنٹے روزہ توڑتے ہیں، کھجور کھا کے خدا تعالیٰ کی تسبیح نکالتے ہیں. تو حضرت جو ایمن تھی، پھوپھی تھی، اس کے پاس ایک دن رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے، بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم اپنی بہن کے گھر آئے ملنے کے لیے. تو دیکھا بی بی فاطمہ ادھر بیٹھی ہیں. دونوں بہت خوش ہوئے، آؤ آؤ یا رسول اللہ آؤ. تو ایک پنچھی تھا، بٹیرے جیسا، کبوتر جیسا تھا، کوئی ایک برڈ تھا ذبح کیا ہوا، اور اس نے بہن نے اس کو پکا کے رکھا تھا اس خیال سے کہ بی بی فاطمہ گھر جائے گی تو میں دے دوں گی. اب نبی خود آ گئے، بہت خوش ہوئی. وہ بٹیر لا کے سامنے رکھا، نبی سے بہت خوش ہوا. کہا یا نبی کھاؤ. حضور نے فرمایا تم لوگ بھی آؤ. نہیں یا نبی ہم نے روزہ رکھا. کہا کا روزہ؟ نفل کا روزہ رکھا. اچھا تو ابھی میں کہتا ہوں اس کو توڑ ڈالو، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. اور پھر رسول اللہ نے کہا بھی عورتوں کو کہ اگر تم نفل کا یعنی کوئی مانتا کا روزہ رکھو تو شوہر تمہیں کہے کہ توڑ دو تو تم توڑ دو، تم کو ثواب ملے گا. کہ شوہر پکڑا جائے نہ پکڑا جائے وہ خدا جانے وہ جانے. تو یہ جو آج 7ویں رات کا ہم یہ روزہ مناتے ہیں یہ کوئی ہندوؤں میں سے نہیں آیا. بھول کہاں ہوتی ہے؟ ستی ماں جو روزہ، وہ سمجھ کے کوئی ڈوسی ماں تھی اس کا نام ستی ماں. ایسے پرانے زمانے کے اندر ہماری عورتوں کے ایسے نام بھی ہوتے تھے نا. تو ستی ماں یہ ستی ماں کا روزہ نہیں، ماہ کہتے ہیں مہینے کو. ستے ماہ مہینے کی 7ویں تاریخ یہ روزہ اس سے نکلا. ستے ماہ 7ویں تاریخ کا روزہ رسول اللہ نے انٹروڈیوس کیا. اور عورتیں رکھتی تھیں، مرد بھی رکھتے تھے. آج بھی یہ روزہ مرد بھی رکھتے ہیں، عورتیں بھی رکھتی ہیں. یہ روزہ کسی امام نے ابھی تک اس کو بند نہیں کیا. لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ کنٹریز کے اندر، ہمارے پڑوسیوں کے اندر، امریکہ کے اندر یہ روزہ ہے ہی نہیں. چلو نہ صحیح، ان کی مرضی. مذہب کو زبردستی کی چیز نہیں ہے، مذہب تو محبت کی چیز ہے. یہ روزہ بند نہیں ہوا، کسی امام نے نہیں کیا. اور ہم 1400 سال سے اس روزے کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو کہ ہم ہندوستان کے اندر بھی صدگور نور سے ہم لوگ نے مذہب یہ دیا. 1000 برس ہوا اس کو. لیکن اس کے پہلے ہمارے جو اسماعیلی دوسرے ملکوں میں تھے، ایران میں تھے، عربستان میں تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. یہ روزہ مانتا کا روزہ ہے، منت کا روزہ ہے، نفل کا روزہ ہے، شکر گزاری کا روزہ ہے. کچھ ایسی چیز کہ جو ہم نے کی ہے یا نہیں کی یا کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہم نیت کرتے ہیں یا مولا میرا یہ کام ہو گیا، میں شکر گزاری کا ایک روزہ رکھتا ہوں. تو سوا پہر کا یہ روزہ ہوتا ہے، کوئی بڑی مشکل کی بات بھی نہیں. اور یہ روزہ اچھا بھی ہے. صبح ناشتہ نہیں ہوا اتنا اچھا ہوا، پیٹ کو آرام ملا. لیکن حقیقت میں یہ روزہ مانتا کا روزہ ہے. اور یہ مانتا ایک اور ہمارے جماعت کے اندر بہت پرانے حساب سے چلی آتی ہے ایک بات کہ اگر یہ روزہ تم رکھو تو پھر ساری زندگی رکھنا پڑتا ہے. یہ بات غلط ہے. آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں کہ 10 رکھوں کہ یا میں ساری زندگی روزہ رکھوں. اگر ایسی مانتا کی ہے، ایسی نیت کی ہے تو رکھنا چاہیے، وگرنہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ روزہ رکھو، کافی ہے اگر رکھنا ہے تو. اور کوئی لازم نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم کوئی چیز کی قیمت دیں. لیکن
54 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शौकत अतार की प्लेटिनम जुबली हुई। 53 से ये बातें सुनी जाती थी, मौला की प्लेटिनम जुबली है, उसके लिए फंड जमा हुआ, उसके लिए स्कीमें बन गई। और नैरोबी वाले बोले साहब इधर आए, दार एस सलाम वाले कहेंगे साहब इधर आए, युगांडा वाले कहने लगे गोल्डन जुबली नैरोबी में हुई, डायमंड जुबली दार एस सलाम में हुई, और प्लेटिनम जुबली कंपाला में हुए। ये बातें चल रही थी और मौला कुछ बोलते ही नहीं थे, कोई जवाब न दे रहे, और यहाँ हचमचाहट रहती थी। दार एस सलाम के दरखाने में मैंने वाज किया, या नवंबर या दिसंबर 53 का टाइम था। जमात को मैंने कहा कि देखो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए इमाम को बुलाने के लिए। मैंने कहा आप लोगों को मालूम है मैं कॉफी बहुत पीता हूँ और मुझे कॉफी बहुत पसंद है। मैं चाय नहीं पीता था उस वक्त, 12, 14, 15 कप में कॉफी पीता था, मगर वो छोटे कप। मैंने जमात में मैं कह रहा हूं कि मैं आज से कॉफी नहीं पीऊंगा जब तक कि मौला अफ्रीका में नहीं हुए। ओहो, सारी जमात के अंदर एक गड़बड़ हो गई। मुखी के पास जाके कहने लगे, कोई कहने लगा आज से मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, किसी ने कहा मैं खीर नहीं खाऊंगा, किसी ने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, किसी ने, सब ने आके मिन्नतें मांग दी। अब इसकी रिपोर्ट गई मौला के पास। 54 आया, एक महीना पहले आके मौला कैरो में बैठ गए और फिर कैरो से तालिका भेजा कि मेरा इरादा तो था कि मैं दार एस सलाम नैरोबी कंपाला में जाऊं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पांव दुखते हैं। मौला व्हील चेयर पर थे उस वक्त। तो सिंबॉलिक प्लेटिनम जुबली कैरो में मनाई जाए। तमाम लीडरों को मौला ने कैरो बुलाया, जमात को आने के लिए मना किया। कैरो में जुबली हो गई। जब कैरो में जुबली पूरी हो गई, उस वक्त हमारी दार एस सलाम काउंसिल के प्रेसिडेंट थे एजी अब्दुल हुसैन, वारिस एजी अब्दुल हुसैन, बाद में काउंट बन गए। जब वो पर्सनल मेहमानी लेके गया तो मौला उसको कहते हैं, एजी जमात में खड़े होके कहना कि मैं अफ्रीका आ गया हूं। अभी हमारी भूल क्या थी कि हमने नहीं कहा कि तू ईस्ट अफ्रीका, इसके सामने कौन जीत सकता है। मैं अफ्रीका आ गया, कैरो अफ्रीका में, और तुमने दुआएं मांगी थी अफ्रीका आने की, मैं अफ्रीका आ गया। अबू अली को कहना, फरमान किया कि तुम अपने लेक्चर में कहना, अबू अली को कहना कि तुम कॉफी पी सकते हो, मैं अफ्रीका आ गया हूं, सबकी मिन्नत कबूल करता हूं। ये एक मिन्नत है, एक मानता है। ये जो रोजा है ये भी ऐसा मानता है। और हर महीने कुछ ऐसा मांग लिया करो। खाली हमको पता नहीं था जो कुछ हो गया, लेकिन आज के बाद जब इस आदमी का रोजा आवे 1-2 दिन पहले मांग लिया करो, या मौला कल रोजा है, मैं रोजा रखूंगा कि रखूंगी, और इसके एवज में तू मुझे कुछ बख्शीश दे, मेरा ध्यान लग जावे, मुझे इबादत में आगे बढ़ा, मेरा बच्चा मोमन बने, मेरे घर में ये तकलीफ है उसके लिए दूर कर दे, कुछ मांगा करो। ये इस आदमी का रोजा इसके लिए। अब इसके साथ साथ एक और चीज जो उतरी रसूल के जमाने में बीबी फातिमा की 3 तस्बीहां। ये 3 तस्बीहां जो बीबी फातिमा की हैं वो खास तौर पे फैमिली की सुख शांति के लिए है। ये 3 तस्बीहां खास तौर पर सुख शांति के लिए है। ये 3 तस्बीहां रोज निकालो और सिजदे के अंदर अपनी फैमिली की सुख शांति मांगो, गुनाहों की बख्शामनी मांगो। ये 3 तस्बीहां बीबी फातिमा की हैं, तो बीबी फातिमा का वास्ता डाल के कहो, या मौला के 3 तस्बीहां तूने जिब्रील अलैहिस्सलाम की मारिफत भेजी हैं बीबी फातिमा के नाम की तस्बीहां, तो ए मौला बीबी फातिमा का वास्ता हमारी ये तस्बीहां कबूल कर, और इन तस्बीहों के बदले में हमें ये बख्शीश दे, सुख दे, शांति दे, पीस ऑफ माइंड दे। ऐसे
میری زندگی کے اندر میں 69-70 ایئر سے واضح کرتا آیا ہوں، ہزاروں چیزیں دیکھی ہیں اور اس تسبیح کو آزمایا بھی ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں میں، باپ بیٹوں کے جھگڑے میں، بھائی بھائی کے جھگڑے میں، ایسی بہت سی چیزیں، خرابیاں ہیں، تندرستی ہے، رزق کم ہے، روزی اچھی نہیں، کام اچھا نہیں، یا بیماری ہو گئی، کچھ نہ کچھ انسان ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ لگا ہے، دکھ تو لگا ہے۔ میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ 99% پرابلمز ہے انسان کی لائف میں، 1% سکھ ہے صرف، مگر اس 1% سکھ کو اتنا اسٹریس کرو کہ 99 دکھ اس کے نیچے چھپ جاوے۔ وہ عبادت بندگی ہے، دعا بندگی ہے۔ یہ 3 تسبیحاں گھر کے لیے، فیملی کے لیے، تندرستی کے لیے۔ سجدہ کرو۔ ہماری ایک اور عادت ہے، ہم لوگ جو ہماری کھولا جمع ہے نا، بگڑے ہوئے بیٹے ہیں مولا کے، بگڑے ہوئے بچے، لاڈ پیار سے بگڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھ کے بندگیاں کرتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کے دعائیں پڑھتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ ارے عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ دھوڑ میں بیٹھو، زمین پہ بیٹھو، یہ عاجزی ہے۔ کرسی پہ بیٹھنا کوئی عاجزی نہیں ہے، وہ مجبور ہے کسی وجہ سے، باڈی اس کی ایسی ہے، کوئی آدمی کے پاؤں نہیں چلتے، اور بات ہے۔ لیکن میں نے بہت دفعہ جماعت خانوں کے اندر دیکھا ہے، ارے جوان ہے، 18-20 برس کا لڑکا کرسی پہ بیٹھا، کیا بات ہے؟ میرے پاؤں دکھتے ہیں، بہانے ہیں یہ۔ کرسیوں پہ بیٹھنے والے 50% نیچے بیٹھ سکتے ہیں، 50%، اور یہ عاجزی ہے خدا تعالیٰ کے دربار میں۔ میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، میں کہتا ہوں شاباش، 90 سال کی عمر ہے، ہمیشہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، لیکن جب یہ مولا کو ملنے گیا تو زمین پہ بیٹھا، گر پڑا، مولا نے اٹھ کے اس کو اٹھایا، لیکن کہتے نہیں مولا میں تیرے پاؤں پہ بیٹھوں گا۔ ہمارے جو جگہ ہے بیٹھنے کی، وہ مولا کے پاؤں کی خاک میں ہے، ہم دھوڑ مٹی میں ہیں مولا کے سامنے۔ اسی دھوڑ مٹی کو، عاجزی کو، ہیوملٹی کو یاد کر کے ہم یہ جو 3 دفعہ ایسا کہتے ہیں نا دعا کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نبی کی عادت تھی، رسول اللہ بھی سکھایا ہے۔ مسلمان بھول گئے ہیں ان چیزوں کو، ایمان کو چھوڑ کے وہ سب چیزیں بھول گئے ہیں، ناندی بھول گئے، یہ ناندی رسول اللہ ناندی کرتے تھے۔ نبی کہتے ہیں سجدے کی جگہ خدا تعالیٰ کے پاؤں کی جگہ ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو خدا کے پاؤں میں سجدہ کرتے ہو۔ جب بھی تم نماز پڑھ لو تو اس جگہ کی مٹی کو، خاک کو، دھوڑ کو ایسا ہاتھ سے اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملو تو تمہارا چہرہ خوبصورت ہوئے، تمہارا چہرہ نورانی ہوئے، تمہارے چہرے میں برکت آوے، تمہارے چہرے کے اندر خدا تعالیٰ کی بخششیں آویں، اور تم اپنی ہیوملٹی، اپنی عاجزی ظاہر کر سکو کہ یا مولا میں تیرے پاؤں کی دھوڑ ہوں۔ ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے کہ جگہ جگہ ہم کو خدا کی برکتیں اور نعمتیں ملتی ہیں۔ مجبور ہے انسان، ٹھیک ہے، پیٹ بڑا ہے، جسم بڑا ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، اور جب ہمارے جماعت خانے بھر جاتے ہیں تو سجدہ کرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو ہم جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھکنا چاہیے، جتنا جھک سکتے ہو۔ اگر زمین تک جھک سکتے ہو تو اللہ میرے اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جماعت خانے میں، جب یہ سجدہ آتا ہے نا، ایسا کر لیتے ہیں، سر نہیں جھکاتے، گردن اکڑی ہوئی ہے، یہ مغروری کی نشانی ہے اور مار کھانے کی نشانی ہے، مار کھانے کی۔ ہاں، خدا تعالیٰ مغرور کو کبھی نہیں چھوڑتا، ابھیمانی کو خدا کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہوئے۔ 18 لاکھ برس کی بندگی کی، 18 لاکھ، اس کو تکبر آ گیا، خدا تعالیٰ نے راند دیا اس کو، 18 لاکھ برس کی بندگی برباد کر دی، شیطان بن گیا۔ ابلیس نے 18 لاکھ برس بندگی کی، تو یہ بڑائی ہے۔ ہم حضرت امام کے نام پہ سر بھی نہیں جھکا سکتے، لعنت ہے ایسے انسان کے اوپر، اس کو اسماعیلی بننے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ امام کے نام پہ سجدہ نہ کرے، امام کے نام کے اوپر سر نہ جھکاوے، وہ گردن ٹوٹنے والی ہے، اس کو سزا ملے گی۔ ڈرو خدا سے، انجانی بھولے جو ہو گئی ہیں خدا معاف کرتا ہے، لیکن جب ہم کسی چیز کو سن دیتے ہیں اور جان لیتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے
تو یہ خدا تعالیٰ کے سامنا کرتے ہیں، دروہی ہے، یہ ریوولٹ ہے، اور خدا اس چیز کو پٹتا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے ہیوملٹی کا مذہب ہے، اس دروازے پہ ہم انٹر ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ رکو، یوں ہی اندر دوڑتے نہ مت چلے آؤ، ایک سیکنڈ رکو، دونوں پاؤں ملا کے جھکو، مولا کو سلام کرو۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا حضرت امام جتنے بھی فرمان کرتا ہے اس میں اس نے ایسا نہیں کہا وین یو گو ٹو جماعت خانہ، وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے وین یو کم ٹو جماعت خانہ۔ مولا کے فرمان جب بھی سنو تو ان فرمانوں میں گو کا مطلب لفظ نہیں بولتا، وین یو کم ٹو جماعت خانہ، کیونکہ جماعت خانہ اس کا گھر ہے۔ اس کے لیے جب ہم اس کے گھر پہ آتے ہیں ہم اس کو سلام کرتے ہیں، دونوں پاؤں ملا کے تھوڑا جھکو، مولا کو سلام کرو، ہے زندہ۔ آواز دینے والا جمال بھائی دروازے پہ کہتا ہے قائم پایا۔ ہمارے مذہب کی ان خوبیوں کو اس طرح سے چوسو جیسے آپ چاکلیٹ چوستے ہو، ہر چوسنے پہ آپ کو اس کی مٹھاس اور خوشبو ملتی ہے۔ ایسا ہی ہمارا مذہب ہے، جگہ جگہ ایک ایک ایکشن جو ہے ہمارے مذہب کا، اس کے اندر نور بھرا ہوا ہے، مولا کی محبت بھری ہے، مولا کی بڑائی بھری ہوئی ہے، ہماری ہیوملٹی بھری ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو جتنا بن سکتا ہے ہمبل بناؤ، ہیوملٹی میں چلے جاؤ، وہ خوش ہوتا ہے جب امام کے سامنے ہم ایسا کرتے ہیں۔ امام بخشش دینے والا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں، تو میں دکھوں کی باتیں کر رہا تھا، ان کو مٹانے کے لیے کچھ تسبیحیں ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے دی، خود رسول اللہ نے بھی ہمیں بہت سی تسبیحیں دی، نبی کریم کی تسبیحیں ہو گئے، ایک تو یہ بی بی فاطمہ کی 3 تسبیحیں، رسول اللہ کی ایک تسبیح ہے سبحان اللہ کی۔ سبحان اللہ کی جو تسبیح ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے وہ پاک ہے، خدا میں کوئی عیب نہیں، خدا میں کوئی خامی نہیں، تو جب ہم اس کی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں کہ تو پاک ہے یا مولا، ہر شے سے پاک ہے، تو اس کا اثر ہم کو ہوتا ہے کہ ہماری اندر کی غلاظت، گندگی، ڈرٹ آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیح سے ہمارا کیریکٹر سدھرتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح سے ہمارے وچار سدھرتے ہیں، ہمارے اندر اچھائیاں آتی ہیں، نیکیاں آتی ہیں۔ پھر نبی فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو دولت دی ہے، اولاد دی ہے، تندرستی دی ہے، عزت آبرو دی ہے، تم کو دین اسلام دیا ہے، تو اس کی شکر گزاری بھی کیا کرو، شکر الحمدللہ، تیرا شکرانہ اور تیری تعریف، تیرا وخان، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ جو سب عبادت کے طریقے ہیں، ہم کو اسلام نے اتنی اچھی اچھی چیزیں سکھائی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر دیکھو، اگر ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہم کوئی تعریف کرتے ہیں کسی کی تو ہم کو کہتے ہیں سبحان اللہ ہے، یعنی تعریف خدا تعالیٰ کی، وہ پاک پوتر ہے، ہر شے سے، اور شکر گزاری کے ساتھ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، خدا کا وخان ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو بہت دولت مند ہیں، بڑے اچھے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم کچھ چیز اچھا کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں یا گھر میں اندر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ پھر ہم کسی سے اور سے ملتے جلتے ہیں تو ہم باتیں کرتے ہیں بھائی کل میں ضرور آؤں گا، کل تک جیو گے پتہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا تو میں کل آؤں گا۔ تو یہ ایک ہماری ہمبلنس ہے، ہیوملٹی ہے یہ، اور اس طرح سے یہ سبحان اللہ ہے، ماشاء اللہ ہے۔ آپ نے چھوٹا بچہ ہے، اس نے کوئی ایسا اچھا کام کر دیا کہ آپ خوش ہو گئے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ خدا نے تو یہ توفیق دی کہ تم نے ایسا کام کیا، بچہ پاس ہو گیا، فرسٹ گریڈ میں آیا، ماشاء اللہ۔ تو ہم کو خدا نے جگہ جگہ عبادت کے راستے بتا دیے، تو ان طریقے سے ہم اپنے مذہب میں سے بہت سے چیزیں سیکھتے ہیں کہ جس سے ہمارے دکھ دور ہو جائیں، ہمیں راحت ملے۔ اب ایک اور چیز رسول اللہ کی باتیں کر رہا ہوں کہ دنیا میں تو اور بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، کبھی تکلیف میں تنگ ہیں۔ اگر تنگی ہے تو نبی کہتے ہیں تھوڑی خیرات کرو۔ تنگی ہے پیسے کی، ہاتھ تنگ ہے، آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے،
فرمایا تھوڑی خیرات کرو. دسوند خیرات نہیں ہے, زکوٰۃ خیرات نہیں ہے. 10% خیرات زکوٰۃ اجی چکا. اس طرح سے خدا تعالیٰ نے یہ 12.5% نکال کے باقی کے 7.5% ایڈ کیے ہیں, اور ٹوٹل 20% ہر انسان کو, ہر مسلمان کو, اور خصوصی ہم اسماعیلیوں کو اپنی آمدنی کے 20% خرچ کرنے ہیں. 20% باہر, 10% امام کا حق ہے, 2.5% پیر کا حق ہے نبی کا, اور 7.5% اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تیرے غریب رشتہ دار, تیرا کوئی غریب پڑوسی, تیرا کوئی غریب دوست کہ جو حاجت مند ہے, اس 7.5% میں سے اس کی مدد کرو. خدا بہت خوش ہوتا ہے. یہ جو خیرات ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے. اور قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے کہ خیرات کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو, دوسروں کی مدد کرنے والوں کو, دوسرے کے پیچھے پیسہ خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے. خیرات کرنے سے آنے والی بلائیں نبی کہتے ہیں دور ہوتی ہیں. آنے والی بلائیں جو آ چکی ہیں وہ نہیں, لیکن آنے والی بلائیں بھی خیرات کرنے سے دور ہوتی ہیں. خیرات میں بہت سی چیزیں ہیں. نبی نے جب یہ واعظ کی خیرات کے لیے, تو حضور جب ہی بیٹھ گئے تو ان کا ایک صحابی تھا, اس کا نام تھا ابو ہریرہ. وہ بالکل فقیر شخص تھا, اور اسلام لانے سے پہلے تو وہ بھیک مانگا کرتا تھا. عمر بڑی ہو گئی, کام نہیں کر سکتا تھا, تو لوگ اس کو لے جاتے تھے, کھلاتے پلاتے تھے. تو آ کے کہتے ہیں نبی آج آپ نے خیرات کی بابت میں حکم کیا ہے, آپ کو تو معلوم ہے میں فقیر آدمی, میرے پاس تو ایک تمڑی بھی نہیں. حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے پاس ہاتھ ہیں؟ کہتا یا نبی ہاں ہاتھ ہے. ہاتھ اٹھا, اس نے ہاتھ اٹھائے. فرمایا دعا مانگ, کسی کے لیے, کسی کے دکھ دور کرنے کے لیے دعا مانگ. تو یا نبی یہ خیرات ہے؟ فرمایا ہاں, کسی کے لیے دعا مانگنا بھی خیرات ہے. نبی کہتے ہیں کہ تم کسی مومن کو ملو اور اس کو ہنس کے ملو تو اسمائل از آلسو اے چیریٹی. ہنس کے ملنا یہ بھی ایک خیرات ہے. چلے جاتے ہیں, سامنے سے آدمی ملا, یہ علی مدد, ارے بھائی تو ٹھہر جا, ہنس کے بول مولا علی مدد ہے کیا ہے ایسا. تو خیرات جو ہے نا وہ بڑی باریک چیز ہے. ہنس کے ملو, ہنس کے بات کرو, کسی کے لیے دعا مانگو. کسی کو دکھ میں دیکھ کے دعا مانگنے سے وہ پروردگار راضی ہوتا ہے کہ تیرے کو اس کی بھی فکر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ ایسی موڈ میں ہے کہ آپ نے دعا کی, اس کا دکھ دور ہو گیا, تو آپ کو کتنا اس کا فائدہ ملے گا. ایسی چیزیں ہمارے مذہب کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں, لیکن کتنی اچھی چیزیں ہیں. مذہب ہمارا, پرٹیکولرلی ہمارا فرقہ, ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے بنا ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں, ساری جماعت ایک یونٹ ہے. جس طرح سے ایک ایک اینٹ مل کے ایک بلڈنگ بنتی ہے, بالکل اسی طرح سے ایک ایک جیو مل کے ایک جماعت بنتی ہے. جماعت ایک یونٹ ہے, لیکن سب آدمی انڈیویجولی جو یونٹس ہوتی ہیں اینٹیں مل کے ایک یونٹ بن گیا ہے. اور ہم جماعت کے لیے بھی ہر روز کچھ نہ کچھ مانگنا چاہیے. میں نے اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہا ہے کہ ایک دفعہ سلطان محمد شاہ داتا عورتوں کی مجلس میں گئے, مہمانی تھی, تو مولا نے بہت سا فرمان کیے, پرنٹڈ فرمان ہے میرے پاس یہ لکھا ہوا. مولا فرمایا دیکھو تم لوگ خدا کا شکرانہ کرو کہ اس مذہب کے ست پنتھ کے اندر تم کو خدا نے پیدا کیا. تم اتنے نصیب دار ہو, حضرت امام کی شناخت ملی اور دین اسماعیلی تم کو ملا ہے. اس کے لیے تم جماعت میں پیدا ہوئے ہو تو اس جماعت کے لیے ایک تسبیح نکالا کرو پیر شاہ کی. مولا فرمایا 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالا کرو کہ یا مولا میری جماعت کو, میری جماعت کا مطلب ریچمنڈ کی جماعت نہیں, میری جماعت کا مطلب مذہبی نہیں, میری جماعت کا مطلب سارے دنیا کی جماعت, جملے جماعت کے لیے دعا مانگو. یا مولا جماعت کو آباد رکھ, بدیوں برائیوں سے, آفت و بلاؤں سے بچا. آفتیں زمینی بھی ہیں, آسمانی بھی ہیں. تو ہم کہتے ہیں یا مولا زمینی آسمانی, یعنی آسمان کی بلائی, زمین کی بلائی سب دفعہ دور کر, اور جماعت کے لیے ہم دعا مانگے. جماعت کو بھی فائدہ ملتا ہے, ہم کو بھی فائدہ ملتا ہے.
تو یہ وہ تمام چیزیں. تو ساتویں کا روزہ حقیقت میں دکھوں کو دور کرنے کے لیے ایک مانتا ہے جو سوا پور روزہ رکھنے کی ہے. کبھی توفیق ہے تو سارا روزہ رکھو. سارا روزہ وہ بھی ایک بہت بڑی بلاؤں کو دور کرنے کی چیز ہے. روزہ رکھنا، تسبیح نکالنا، خیرات کرنا، مولا کو یاد کرنا، کسی کا کام کرنا، کسی کی مدد کرنا. ارے ہم تو اسماعیلی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اور میں نے کہا وائزوں میں کہ آپ راستے میں کھڑے ہیں، ٹریفک بہت ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس طرف جانا چاہتا ہے لیکن ٹریفک کی وجہ سے نہیں جا سکتا. کبھی آپ نے اس کی مدد کی، ہاتھ پکڑ کے اس کو اس طرف پہنچا دیا تو اس پروردگار کو بہت خوشی ہوتی ہے، آپ پہ خوش ہوتا ہے. وہ کوئی جان پہچان ہے کہ نہیں ہے، لیکن انسان ہے. یہ انسانیت کی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دل میں نرماس پیدا کرتی ہیں، اور ایسے دل کے اندر خدا اپنے نور کی بخششیں دیتا ہے. آج تو ایک الگ نہیں کیجیے، اسی سے سب کچھ مانگو، اور اگر اس کی محبت کے اوپر رہے تو انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر نور ہی نور ہے. سکھی اور آباد رہو. مولا آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے، زمینی آسمانی بلائے آفتیں دور کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، دین اور دنیا کی نعمتیں دے، بخششیں دے، اپنی پناہ میں رکھے، ایمان سلامت رکھے، ایمان زیادہ کرے، دشمن سکریتی بناوے. مولانا حضرت امام ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو سکھی آباد کرے.